اس میں گرما کی دھوپ ہر طرف پھیلتی گویا زمین کو بھی تندور بنا رہی تھی، اور یہ آگ کھٹک کے ایک نوائی گاؤں کے باسیوں کی روح تک جلسانے والی تھی۔ 3 لوگوں کی زندگیاں آج تیز تپتی دھوپ میں بدل رہی تھی۔ مردانے میں آج پھر پنچایت جمی تھی، اور اس پنچایت میں آج سردار کی ہی بربادی طے تھی۔ بڑے بزرگ ایک طرف بیٹھے یہ تماشا محض خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ذہین چودھری کے والد مخدوم چودھری اور چچا بھی آج بیٹے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ آج بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ زین علی، شادی تو تمہیں کرنی ہوگی، ورنہ یہ آج بیچ چوراہے میں قتل ہوگی۔ سفیر خان تیزی سے بھڑکا تھا۔ یہ ممکن نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آج بازی زین چودھری کے ہاتھ سے باہر تھی، تبھی یہ مقام آیا تھا کہ سفیر خان جیسے شخص کے سامنے وہ سوالی بنا بیٹھا تھا۔ سامنے کھڑی ظرفجاں میلی تھی چادر میں اجلی، چاند سے کرن کا چہرہ چادر میں چھپا ہے، تھرتھر کانپتی آج اس فیصلے کی منتظر تھی۔ دور کھڑی سندری بھی آج شاید آر پار ہونے والی تھی۔ سندری کی زندگی کا داؤ پیچ آج زین کے ایک ہاں کا منتظر تھا۔ قصور؟ ارے عورت کے نام پر دھبا ہے یہ دھبا، اور تو کہہ رہا ہے کہ کیا قصور؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ وہ سختی سے گویا ہوا، بال چھوڑ دو اس کے اور آزاد کرو اسے، کوئی نگاہ نہیں ہوگا۔ جوبن وہ آخری کوشش کرتا ہوا دھاڑا، شاید تو بھول رہا ہے سرداری کے اصول، بھول گیا ہے تو یاد کرو۔ اس گاؤں کا اصول ہے کہ جو لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے گی یا تو اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر نئے سردار کے نکاح میں دے دیا جائے گا، پھر وہ جو چاہے اس سے سلوک کرے۔ اب سردار تو ہے تو نکاح بھی تیرے سے ہی ہوگا۔ مقابل قبیلے نے بھی سفیر خان کی تائید کی تھی۔ پل بھر میں زین چودھری کی نظر جو سامنے موجود سندری پر ٹکی تھی، جس کے نیب والا بب اور اڑی رنگت اس کی کیفیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ فوراً سے پہلے اس نے نگاہوں کا رخ پھیرا کہ کہیں اس کی بے باک نگاہیں سندری کے اجلے دامن کو داغدار نہ کر دیں۔ چوڑی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنے فیصلے کو جانچنا چاہا، اس کو الجھن زدہ دیکھ کر ظرفجاں کے بانپ اٹھے اور اونچی مسرت پر بیٹھے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس بارو شخص نے ایک ظالمانہ فیصلہ کر کے اپنی محبت کو دیکھی کھائی میں دھکیلا اور سفیر خان کو بازی جیتنے کا موقع دیا۔ نکاح خواہ کو بلاؤ، نکاح ابھی ہوگا۔ سندری کا سانس جیسے کسی نے حلق میں روکا تھا۔ مزید کھڑے رہ کر وہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ پلو کو جھٹک کر وہ آخری طرف زدہ نظر اس شخص کو سونپی جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ ایک مرتبہ تو اس کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن سندری کے ہر خیال کو جھٹکتا وہ بس سائن کرتا چلا گیا۔ اس وقت اسے اصول نبھانے تھے۔ اگر کسی اور کو سوچتا تو شاید گاؤں کی تباہی اس کے ہاتھوں طے ہو جاتی۔ یہ انوکھا نکاح تھا جو سزا کے طور پر دونوں کو دیا جا رہا تھا۔ زین چودھری کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سزا اسے سرداری جیتنے کی وجہ سے عنایت کی گئی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران ایک سفیر ایک جانب کھڑا تک تاثر علی تماشا دیکھتا رہا۔ ظرفجاں سے بھی دستخط لیے گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس نے بھی انگوٹھا لگایا تھا۔ نکاح تھا یا کسی جنازے کی تیاری؟ خاموشی تھی۔ ایک دم وہ سربراہی کرسی سے اٹھا، سامنے موجود ظرفجاں پر قہر بھری نظر ڈالتا سفید کرتے کو جھٹکتا وہ اپنے خادم ملازم کو اشارہ کیے جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ چلیے بی بی، اس کے جھکے سر میں جشن دیتے مردانہ آواز پیدا ہوئی۔ پلو کو چہرے پر برابر کیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ قدم عام خوبصورت دروازے کی طرف رکتی اور ایک نظر اپنے بابر پر ڈالی جو ایک جانب اب بھی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، کیونکہ سرداروں کے سامنے ہاتھ کھولنا ان کے لیے تو گناہ کے برابر تھا۔ قاسم کی نظر بھی ظرفجاں پر پڑی، لیکن انہوں نے نفرت بھری نگاہ پھیری تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ قاصد لے جا اسے یہاں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہ یہاں کے سردار کی بیوی ہے۔ سفیر خان کے منہ پر قاصد نے ایک نظر ظرفجاں کی جانب دیکھا، جس کی موٹی کاجل سے لبریز آنکھیں نمی سے بھرپور تھیں۔ چلیے بیوی، وہ دوبارہ گویا ہوتا سیاہ پراؤڈ کی جانب آیا، اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھوڑتا وہ بس ایک ہی سوچ میں الجھا ہوا تھا، یہ پل بھر میں زندگی نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی قسمت نے کیسا پلٹا کھایا کہ ایک انچاہی اندیکھی لڑکی اس کی قسمت سے جڑ دی۔ ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھر چکی تھی۔ سارا کمرہ ہی تباہی کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ زین چودھری اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر نکال چکا ہے۔ یکدم اسے سگریٹ پھینک کر اپنے بال نوچے تھے۔ مخدوم چودھری پر بھی اسے شدت سے غصہ آیا تھا، جنہوں نے آج بیچ چوراہے پر اس کو تنہا کر دیا تھا۔ حال میں ایک دم شور اٹھا تھا، یقیناً وہ لڑکی گھر آ چکی تھی۔ تیزی سے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، جہاں بڑے حال میں مخدوم چودھری، صدیقہ بیگم اور قیوم چودھری اور 20 سالہ افضل بھی موجود تھا۔ مزیدہ بیگم ان سب سے بے خبر آرام میں مصروف تھیں۔ بہرحال لڑکی گاؤں کی عزت خراب کرنے چلی تھی۔ صدیقہ بیگم کا بھاری ہاتھ ظرفجاں کے سفید گال کو لال کر گیا تھا۔ یکدم وہ زمین پر گر گئی تھی۔ مخدوم چودھری اب بھی خاموش بیٹھے محض سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ صدمہ کم ہی نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ ایک نیچی لڑکی کو اپنے اعلیٰ خاندان کا حصہ بنا چکے تھے۔ یکدم وہ دھاڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ اماں، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، یہ بھی اس گھر کی عزت ہے۔ اصول پسند کی مثال یہاں بھی اس نے قائم کی تھی۔ عزت؟ سردار کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے جسے تو نے زر کا تاج بنا کر لے آیا اور تو اسے عزت کہہ رہا ہے۔
صدیقہ بیگم بڑے تنفر سے بولی تھی، اور یہاں سے نکل، تیری حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ صدیقہ بیگم دوبارہ اس پر کیل کی مانا جھپٹی تھی اور اسے زور سے دھکا دیا، ایک دم وہ گرتے گرتے بچی۔ زین چودھری نے بے ساختہ اسے ساما، زلفشا کی نظریں بے ساختہ اپنی مسیح کی جانب اٹھی تھی۔ اماں منع کیا ہے نا میں نے کہ نہیں مارو اسے، کیا سنائی نہیں دیتا؟ وہ بھرپور طریقے سے دہاڑا تھا۔ زین چودھری حد میں رہو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخرکار مخدوم شاہ کی چپ ٹوٹی تھی، وہ بھی کاؤچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رکھی اس لڑکی کو طویلے میں چھوڑ کر آ، اس کے اوقات نہیں کی۔ مخدوم شاہ کے حکم پر رکھی تیزی سے آگے بڑھی، لیکن زلفشا اب تک زین کے سہارے کھڑی تھی، جو اسے ابھی بھی کندھوں سے تھاما ہوا تھا۔ زین کی قہر آلود بھری نظر رکی کی جانب اٹھی اور اس کی نظر نہیں، رکی کا سانس رکا، وہ ایک دم رکی تھی۔ اماں سنگ، اگر میں نے پنچایت میں اسے قتل ہونے سے بچایا تو یہاں کسی نہیں بچاؤں گا۔ جانتا ہوں کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اب یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے تو سزا بھی میں ہی طے کروں گا۔ زلفشا کی جان گویا حلق کو آئی کہ وہ بھی اسے سزا دینے والا تھا۔ اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور خبردار تمہارا رویہ اس کے ساتھ ذرا بھی برا نہ ہو۔ رکی کو حکم دیتا اس زر کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اس نے۔ زلفشا کی آنکھوں میں ایک بار پھر بوچھار شروع ہوئی۔ اوپر جاؤ لڑکی، اس کو کھڑی دیکھ کر زین چودھری نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ کانپتی سی وہ اوپر کی جانب بڑھی۔ رکی نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ زین، یہ تیرے کمرے میں نہیں جائے گی، تو کیسے اسے اتنی عزت دے سکتا ہے؟ صدیقہ بیگم تندہی سے بولی۔ اماں شاید اصول بھول بیٹھی ہو، سردار ہوں میں اور سردار ہر فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک طنزیہ نظر اس نے مخدوم چودھری پر ڈالی، جسے کہہ رہا ہو کہ سرداری کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ مخدوم شاہ تیز گزار سے زین چودھری کی جانب آئے۔ سرداری ہمیں بھی آتی ہے زین چودھری، مت بھولو کہ ہم ابھی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر پنچایت میں کیوں نہیں کیا؟ بولے، وہاں کیوں خاموش رہے تھے آپ؟ جانتے ہیں نا میں کیا کیا چاہتا تھا؟ آنکھوں میں لال دھوڑے ابھرے تھے جو دل کی حرکت اس کی واضح کر رہے تھے۔ دشمنوں سے یاری نبھانے سے پہلے اپنا معیار بھی دیکھ لیتے۔ مخدوم چودھری نے گویا اس کا دل مٹھی میں لیا، جوبن وہ مٹھی بھیج کر رہ گیا۔ رکھی، اسے اوپر لے کر جاؤ اور اب اگر تم رکی نا تو اس گھر سے باہر ہوں گی۔ زین چودھری نے دوبارہ رکی کو کہا۔ جی چودھری جی، وہ بڑبڑاتی ہوئی مدد طلب نظروں سے صدیقہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ جا، ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے رکی کو جانے کی اجازت دی اور دوبارہ زین کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھابھی دیکھیں، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، ابھی اس لڑکی کو کمرے میں جانے دیں۔ قیوم چودھری نے پہلی مرتبہ غور افشانی کی۔ زین کو گویا کسی ایسی سہارے کی تلاش تھی۔ تشکر سے اس نے چچا کی جانب دیکھا۔ قیوم، تم چپ رہو گے تو ہی اچھا ہوگا۔ مخدوم چودھری شدید ناگواری سے بولے تھے۔ قیوم صاحب محض لبھا کر کے بھیج کر رہ گئے۔ کیوں نہیں بولے وہ؟ جو اس حویلی میں سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہی آپ لوگوں کو غلط کیوں لگتا ہے؟ زین تندہی سے بولا۔ زین چودھری، حد پار نہ کرو۔ مخدوم چودھری ایک دم دھاڑے۔ زین، کمرے میں جاؤ، ہم بات کرتے ہیں بھائی صاحب سے۔ قیوم چودھری نے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ پاؤں پر رکھتا وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، لیکن رخ دوسرے کمرے کی جانب تھا۔ رکھی اس کے ناتواں وجود کو گھسیٹتی زین چودھری کے کمرے میں لائی۔ گال پر اب تک اسے سنسنان محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے رکھی بھی رک تھمی۔ خوبصورت سے کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کی پتلی سی چپل کے نیچے آتے کچل گئے۔ بے ساختہ وہ تھمی رکی اور راکھی بھی رکی تھی۔ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ پاؤں پر لگواؤ گی کیا ان کو؟ ایک تو ویسی ہی مصیبت بن کر میرے گلے میں اٹک گئی ہو اور اب یہ کارنامہ انجام دینے چلی ہو۔ رکو، میں جھاڑو لاتی ہوں۔ تیزی سے وہ اسے کھڑا کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی اور چھوٹی سی رازداری میں سے ہوتے ہوئے اندر گم ہوئی۔ زلفشا کی نظریں بے ساختہ چاروں جانب گھوم گئیں۔ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا یہ دوسرا پورشن۔ چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ لاؤنج کی جگہ ایک بڑی سی گرل بنی ہوئی تھی جو چاروں طرف تھی۔ لاؤنج میں سے نیچے ہی سیٹ کیا گیا تھا جو اوپر سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ دیوار پر نصب دادا پردادا کی روبدار تصاویر دیکھ کر زلفشا کانپی۔ اگر اس تصاویر میں اتنے روبدار تھے تو حقیقت میں نہ جانے کیسے ہوتے۔ ایک تصویر میں زین چودھری اپنی بار وجاہت کے ساتھ دل پر اندازہ کرتا تھا۔ نظر گئی اس تصویر پر تھمتی ہوئی وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اے لڑکی، کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ بڑے صاحب کی تصویریں ہیں اور تیری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی میری نظروں سے انہیں دیکھے۔ رکھی کی آواز پر وہ سچ پٹائی۔ نہیں، میں تو اس پورے واقعے کے دوران وہ بولی تھی زیادہ بڑبڑ نہ کر، میں جھاڑو لگاتی ہوں، تو یہ چیزیں اندر سے سمیٹ دے۔ وہ لب بیتی نظریں جھکائے کھڑی بولی۔ حویلی میں اس کا سواگت جس شاندار طریقے سے کیا گیا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب بھی اس کا مقدر ہوگا، اس لیے بنا کوئی تکلف کے وہ سب چیزیں بیڈ پر رکھتی چلی گئی جو سلامت بچی تھی۔ کچھ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو چکی تھیں۔ اے پاگل لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ بیڈ پر کیوں رکھا سامان؟ چھوٹے چودھری نے دیکھا تو غصے سے چلائیں گے۔ ڈری سہمی وہ ایک دم اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں رکھوں۔ دھیمی پرکشش آواز نے ایک دم رکی کو بھی چکایا۔ بے ساختہ نظریں اس کے جلے چہرے پر گئیں اور جیسے تھم سی گئیں۔ چاند کا ٹکڑا تھی یا ایک حسین عورت؟ رکی کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا کہے۔ ناک میں ایک چاندی کی نتی کے علاوہ کوئی چہرے پر آرائش نہیں تھی۔ نتبے اس کی چھوٹی سی تکھی ناک پر یوں سج رہی تھی کہ جیسے اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ ملگیشی سے انگلیوں میں بھی کسی کا مان بآسانی رنگا سکتی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے زین چودھری کی خدمت پر رشک آیا، لیکن اس کا کردار ایک بدنما دھبے کی مانند تھا جو ساری خوبصورتی کو سیاہ بختی میں بدل رہا تھا۔
लड़की मैं तुझे काम सिखाती हूँ, देख तूने ऐसे करना है। एकदम उसके हसीन चेहरे से नजरें हटाए सफाई करते हुए बोली। कीमती डेकोरेशंस को इसने उनकी जगह पर सेट किया और बेड की खूबसूरत चादर को बेड से जुदा किया जो जरा सी भी मैली नहीं थी। छोटे चौधरी के कमरे की चादर एक दिन में दो बार बदली जाती है। सुबह अगर एक चादर हुई तो शाम तक उसे बदल देना, वरना वो तूफान ले आते हैं। दिन में 3 बार इनके कमरे की सफाई की जाती है, भले कमरा साफ हो या गंदा। चला मेरी मदद कर। रखी ब्लू सिल्क की खूबसूरत डबल बेडशीट वार्डरोब में से निकालते थे, मुखातिब करते पास से गुजरने लगी। इधर फजा तेजी से उसकी जानी भाई, हाथ धोए तूने। रखी ने तिकी नजरों से उसे घूरा। बेसाख्ता उसका सर नफी में मिला। जा धो कर आ। पागल लड़की, क्या लगता है तुझे सब सिखाना पड़ेगा मुझे? रखी बड़बड़ाई थी। मदद तलब नजरों से उसने रखी की जानिब देखा। हाय रे, क्या मुसीबत गले पड़ गई है मेरे। इधर हमें धुलवाती हूँ, इसीलिए बाहर की जानिब दौड़ी जहाँ से झाड़ू लाई थी, और वो उसी जानिब बड़ी लंबी राहदारी से होते हुए वापस आई। दोबारा कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में बेडशीट को बिछा कर रखी जमीन पर बैठते वो बेतकल्लुफ से बोली, थक गई आज तो, अब तो पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। दरफजा उसे हैरत से देखती रह गई। उसका अंदाज कहीं से भी ये जाहिर नहीं कर रहा था कि वो भी चंद लम्हे पहले उससे मिली है। रकी की नज़र भी उसकी जानिब गई तो वो तलख से मुस्कुराई। तू हैरान हो रही ना कि मैं तुझसे बेतकल्लुफ क्यों हो रही हूँ? की नज़रें झुकी थी। तो मेरी हम उम्र है, जानती हूँ तूने बहुत गलत हरकत की। गाँव के लड़के के साथ भागती तो बर्दाश्त भी हो जाता, लेकिन तूने ही चुना ही मुखालिफ गाँव का लड़का। लेकिन एक बात कहूँ, तू जीत की आखिरी हद को पहुंचकर हारी। तेरा गम मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए बस मैं इसलिए तुझसे बातें किए जा रही हूँ। इधर न जाने वो लड़का किसान में होगा जिसे तू मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। रखी बोलने पर आई तो बोलते चली गई। ज़रफ़ ने भी इसको रोकना मुनासिब नहीं समझा था और भागने वाली बात पर उसने नजर चढ़ाई थी। लेकिन लड़की जिसके साथ ही किस्मत जुड़ी ना, वो भी कोई आम सा शख्स नहीं है। पूरे गाँव से अगला जो गाँव है उसका भी सरदार है। सोच तो जमीन से उठकर आसमान पर बैठ गई है। अब तुझे गम नहीं बनाना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, बल्कि खुश हो कि तू चौधरी ज़ैन की बीवी बनी है। रखी की अगली बात पर वो झटके से नजरें उठाती उसे देखने लगी। क्या कुछ ज्यादा ही बोल गई क्या? रखी उसकी नजरों का मौसम समझते बोली। बेसाख तो उसने नफी में सर हिला। अच्छा छोड़ सारी बात, तू अपना नाम बता। मेरा नाम दरफजा, जैसे खूबसूरत तेरी शिकल है ना वैसे ही तेरा खूबसूरत नाम है, और तेरी आवाज़ भी बहुत मीठी सी है। रखी सदीका बेगम की आवाज़ पर वो अपनी जगह से उछली। हाय रब्बा मालकन, अब तो मेरी चटनी बना देगी। अच्छा तुम जमीन पर ना बैठना, तेरे कपड़े मेले के चौधरी जी को गुस्सा ना करे। झट से कहती वो बाहर निकल गई। अपनी हैसियत का उसे अच्छी तरह बताता, इसलिए वो मखमली पर्दों के करीब दीवार के साथ ठीक लगा कर बेच चुकी थी। जहन में बेसाख्ता पापा का ख्याल आया और गाल पर सनसनाहट ने आंखें नमकी थी। इस वक्त वो मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। वो निकाह तो कर चुका था, लेकिन उसे सुंदरी की भी फिक्र हो रही थी। आखिरी वक्त में उसका पल्लू झटक कर जाना उसे बावर करा चुका था कि वो उससे नफरत करने की वजह दे चुका है, और जिसे वो आज ब्याह कर लाया था उसके बारे में तो वो कुछ नहीं जानता था। ना जाने कौन सी ये लड़की जो एक तलवार की मानत उसकी दांत से लटक गई थी। उसने तो कभी उसे देखा भी नहीं था। और न जाने कौन था उसका आशिक जिसके साथ ये भाग रही थी। सोची थी कि वो रस्ते गई थी। न जाने सुंदरी किस हाल में होगी। ज़ैन चौधरी को अगर किसी वक्त किसी की फिक्र थी तो वो सुंदरी ही थी। बाकी सारी सोचें गोया कहीं जा सोई थी। हत्ता के कुछ पल के लिए वो इस लड़की को भी भूल चुका था। इसे आज भी याद था कि जब उसने उसे पहली बार देखा था। शबिया ज़ैन की बहन हवेली के हदूद से निकलकर पिछले बाग की तरफ गई थी। जब ज़ैन घर में दाखिल हुआ, वो उसका कुछ सामान लाया था। शबिया गाय रखी थे सवार करता वो गिर्द भी देख रहा था। चौधरी जी वो जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। वो बाग में है। रखी के लफ्ज़ों पर उसके माथे पर बलदम उधार हुए। वो सीधा अपनी गाड़ी लिए बाग की जानिब बढ़ा। ये बाग 2 ज़मीनों को जोड़कर बनाया गया था और इस बाग में आना ममनू समझा जाता था। वो मुठिया पीछे अंदर दाखिल हुआ। इज्जत वो शबिया को तलाश करते तेज में था। से गिलाते उठाकर उसने एक तारे न निकाल डाली और आगे बढ़ा। जब एक नरम नाजुक वजूद से टकराव इतना शदीद था कि एकदम ज़ैन चौधरी हड़बड़ा उठा। शबिया जो इससे इस वजूद के पीछे भाग रही थी, सामने खड़ी ज़ैन चौधरी को देखते सांस रोक गई, जबकि चेहरा सफेद पड़ गया था। ज़ैन ने बेसाख्ता मुकाबिल लड़के को थाम कर सहारा दिया, लेकिन भला हो इन चांदी के झुमकों को जो इसके कमीज के बटन में अटका। एक किक के साथ उसका सर दोबारा उसके सीने पर लगा। ज़ैन को सोचा समझ में चंद मिनट ही लगे थे। दूसरी जानिब शबिया का तो रंग एक आ रहा था और एक जा रहा था। रुको लड़की, मैं ठीक करता हूँ। ठीक, हिलना मत। मुकाबिल का ले भारी ले जा। सुनकर सुंदरी की हरकत रुकी। झुमके के बड़े से मोती का छल्ला अच्छा खासा अटका था। नीचे से झुके थे मोती बटन से निकालना चाहे। मुकाबिल की चेन सर से जुदा हुए कंधे पर आ चुकी थी। ब्राउन रेशमी बालों ने ज़ैन की तवज्जो खींची। झुमके पर रखा हाथ हल्का सा कान पर टच हुआ, जबकि वो तेज परफ्यूम की खुशबू में खुद को रचा बचा महसूस कर रही थी। झुमका जुदा होते ही वो झटके से दूर हटी तो ब्राउन लहराते बाल चांद से चेहरे से दूर हटे थे। ज़ैन चौधरी की तो गोया नजर थमी थी। चेहरे पर बरसों का इंतजार गोया खत्म हुआ था। जिसका मुंह मतलाजी था आज वो नजर से सामने आई गई थी। माफ शबिया, मेरे हाथ उठाकर इसने बोलने से पहले ही उसे रोका और शबिया की जानिब देखा, जो भी उंगलियां मसलती ज़ैन की जानिब देख रही थी। शबिया, बाग में क्यों आई हो? जब मना किया था तो फिर क्यों आई तुम? और ये लड़की कौन है? ज़ैन की धारनुमा आवाज़ सुनती हुई थमी। भाई ये दूसरी फेरी से आई है, सुंदरी नाम है इसका।
शबीर सहमी सी बोली, घर चलो। ज़ैन चौधरी ने गिरी नज़र दूर खड़ी सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी सुंदरी को देखकर रुख मोड़ता बाहर की जाने बढ़ गया। जाओ सुंदरी, परेशान ना होना, भाई किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वो बहुत रहमदिल है। उसके हाथों को थामती वो सर पर पल्लू सेट किए बाहर की जाने बढ़ गई। सुंदरी को इधर उधर जाता देखती रही, फिर अपने कदम पीछे की जानिब लिए जहाँ से वो आई थी। आई नहीं वो लड़की बाहर शिप्रिया को बराबर में बैठे देखकर देती है शीशे की जानिब बाहर की जानिब देखा। भाई वो पीछे वाली साइड से आती है। एक और इंकशाफ हुए तो इन चौधरी के माथे पर बल ले आया, आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी और बहस बिल्कुल नहीं करनी। आंखों पर से चश्मा दुरुस्त करते हुए शबिया को बोलने से रोक गया। गाड़ी भड़ाओ, ड्राइवर को हुक्म देता वो चेहरे का रुख बाहर की जानिब कर चुका था। शबिया को वो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो लड़की इसकी नजरों से ओझल नहीं हो पाई थी। हाथ में जलती सिगरेट ने इसको हंस की दुनिया में लापट कर एकदम वो सिगरेट फूकता खिड़की जानिब आया। सुंदरी लबों से उसका नाम अदा होता, कहीं शायन सा गिर सुंदरी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं शायन सागी सुंदरी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने तेजी से उसके दिमाग में दस्तक दी, नहीं उसे खबर नहीं होनी चाहिए। वो नसीब में सरीला अपने ख्यालात की ही नफी करने गया था। अब जो करना था इसे खुद ही करना था। वो स्टडी से निकलकर बाहर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खुलता वो पेशानी मसलता एक जानिब बाहर बेड के किनारे पर बैठा। कमरे में तो इसे आना ही था, और अगर आज ना आता तो कभी ना कभी आते। वो लड़की अब भी इसके जहन में मुसल्लत थी, एक जिम्मेदारी थी जो अब इसके दांत बन चुकी थी। लाज झटकने के बावजूद अब वो अलग नहीं होने वाली थी। कमरे में नजर दौड़ाते वो इस लड़की को ढूंढ रहा था जो भारी पर्दों के करीब जमीन पर बैठी नजर आई थी। बेसाख्ता उसे इस पर तेज आया और दिल किया कि इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, जो आज गाँव की इज्जत को नीलाम करने वाली ही थी। इधर उसको भी मुश्किल में डाल चुकी थी। इसको सुकून से सोता देखकर वो माथे पर बल लिए उसकी जानिब आया। दिल चाह के बाजू से पकड़कर उसे बाहर ही फेंक दिया, लेकिन चंद फासले पर ही वो रुक गया। इसको मासूमी से सोता देखकर वो अपनी असली नरमी के बाहर से छू भी नहीं सका। मुठ्ठियां बीचता वो वापस बैठ की जानिब आया और चितलेटा दिल था कि अब तक बेकरार था। जी चाह रहा था कि सब कुछ तहस महस कर दे। वो चंदा जो सुंदरी से मिलना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि इसने जो देखा है वो सच नहीं, लेकिन अधूरा सच है जो उसको पता है। लेकिन आज की रात ये मुमकिन नहीं था। वो जाकर भी मुखालिफ हवेली की जानिब रुख नहीं कर पाया। अगर यहाँ से जाता तो जिस लड़की को आज कत्ल होने से बचा पाया था, वो लड़की हवेली में कत्ल हो जाती, उसका नाम निशान भी न मिलता। और आज तो वो इस कमरे को अपने कमरे में पनाह देकर बचा चुका था। लेकिन मखदूम चौधरी जैसे जाबिर इंसान से कुछ भी बाहर नहीं था कि वो कब क्या कर गुजरे। जैन को मखदूम चौधरी की पंचायत में खामोशी ने भी काफ़ी हैरान किया था। उनके बेटे की ज़िंदगी का फैसला हो रहा था, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार करके गोया जैन चौधरी को बगावत पर रुखसा दिया था। बाबा आपने अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा मैं आपको ज़रूर दूंगा और तुम्हें भी सज़ा भुगतनी होगी। ऐद बड़े अंदाज में कहता वो आंखें मूंद चुका था। नींद भले ना आती, लेकिन इस वक्त वो अपने हिसाब को परसकून करना ज़रूरी समझा था। सुंदरी शायन कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नज़र उजड़े बिखरे होलिये में बैठी अपनी बहन पर गई थी। भाई वो शख्स झूठा धोखेबाज निकला, ने मेरे सामने ज़रफ़जहाँ से शादी कर ली। भाई वो मेरे दोस्त से कैसे शादी कर सकता है। कच्ची पक्की नींद से जाकर वो रोते शायन की गली लगी। कल सारी रात कमरे में बन रही थी, सपना था कि जान ही नहीं छोड़ा था। जैन का निकाह और ज़रफ़जहाँ का हवेली से जाना एक काट खाने को दौड़ा था। सुंदरी, मैंने तुम्हें मना किया था कि वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुम फिर भी इससे मिलती रही और रास्ते बढ़ाती रही। शुक्र करो कि बाबा को तुम्हारी इस का इल्म नहीं, अगर इन्हें खबर हुई तो गज़ब हो जाएगा। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं भाई, वो एक बार फिर रोई थी। कलशमंदी तो वो बेड से उठा, नजर बेसाख्ता था दीवार की जानिब की जहाँ वो अब भी सो रही थी। चेहरा एक जानिब ढलका हुआ था, सिया बालों की मोटी लटी चेहरे पर बिखरी हुई थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। ये इतना तो वो 2 मरतबा कर चुका था खुद से। सर झटकता वो आगे आया, इसे आज भी किसी हाल में सुंदरी से मिलना था। उठो लड़की, जल्दी उठो। दीवार के साथ टेक लगा वो बेसुध सो रही थी। कानों में गंभीर आवाज आई तो जहन भी जैसे बेदार होने लगा। सामने से इन चौधरी को बिखरे से होलिये में देखकर वो सचपटाई, झटके से गर्दन इज्जत घुमाकर माहौल को जज़ब करने लगी। मेरे कपड़े निकालो, अब से मेरा हर काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सबसे अहम बात, जो गुनाह तुमने किया ना वो माफ़ी के काबिल नहीं। चाहता तो मैं मार मार कर तुम्हारा हशर बिगाड़ देता, लेकिन कम अज़ कम मुझ में गैरत बाकी है। उस का चेहरा इस वक्त हवानक गुजरा था। ऐसे क्या देख रही हो। जैन के मांस पर उसने अपने तासुरात पर काबू पाया, एकदम उठने की वजह से जिसे में शदीद दर्द हो रहा था, जिसका तासुर फन्नकपन खत्म होने पर चेहरे पर उभरा था। जैन को उसके चेहरे पर तकलीफ के आता नमूदा रहा तो उसने सख्ती से लब भींच लिए। ऐसा काम करना ही नहीं था ना कि तनहा ज़मीन पर सोना पड़ता। अगर उस लड़के से प्यार करती भी थी तो कम से कम घर वालों को तो बताते। ये चोर रास्ते ख्वारी ही लाते हैं जो मैं भुगत रहा हूँ। जरीन ने जैन को देखा जिसके चेहरे पर बेजारी फैली थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसके बाद अमीन ने देखता वो सर सुरा लिए करीब आया, जबकि वो पीछे किसकी यकलत बाजू पकड़कर उसके सामने किया। आज से तुम मेरी हो
اور میری بیوی ہو, نکاح ہوا ہے ہمارا, میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی اور ہے, لیکن نکاح جس صورت حال میں بھی ہوا ہو, اب تو میری بیوی بن چکی ہو, فی الحال میرا ذہن معافی میں کچھ نہ کچھ حل تو ضرور نکال لوں گا, لیکن جب تک تم میرے نکاح میں ہو, میری ملکیت ہو, وہ جو چیز زین چودھری کی ملکیت ہو, وہ پھر نکاح سے حاصل نہیں ہوتی. مجھے اگر ذرا بھی بھنگ پڑی نا تو کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ مجھے نظر آئی ہو, یا پھر اس حویلی سے تم نے قدم باہر نکالا, تو میں حلیات بھول جاؤں گا, تمہاری یہ ٹانگیں کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا. اس کا حق میں ذرا انداز دری کو سہما چکا تھا, کلوں کی تیز مہکنے اس کے ہوا جکڑے تھے, شاندار تھا, جب مغربی حلیے میں بھی خوبرو لگ رہا تھا. نرم و نازک سی طرف سے کاپ کر ایک وقت ہاری چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. بادامی نینوں نے غربت کے طویل پر جیسے نمی کا رخ کیا تھے, تو گما بھی نہیں تھا اس کی ہلکی سی قربت میں ایسے دل جائے گی. بولو جاؤ گی یہاں سے, زین نے چہرے پر تیش کے آثار لیے سختی سے پوچھا. زرین نے فوراً نفی میں سر ہلایا, اس کا انداز کافی سہما آ رہا تھا اسے. چلو فی الحال کپڑے تمہارے پاس نہیں, میں شبیہ سے کچھ کہہ کر تمہارے کپڑے منگواتا ہوں, وہ استعمال کرو. ماں سے دور رہنا, اس کمرے میں ہی رہنا, کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا, کیونکہ اس گھر میں ہر کوئی تمہارا دشمن ہے. تمہارا گناہ ویسے بھی چھوٹا نہیں ہے. زر کو اس کی نرم نرم طبیعت حیران کر رہی تھی, پہلے نرمی پھر سختی, اور سختی کے بعد پھر نرمی, کچھ انموں بعد اس میں الجھ کر رہ گئی تھی. اب بولو بھی کچھ. وہ بازو پر دبا پڑا, اس کی جواب کی انتظار میں تھا, اور ذریعے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ کیا بولے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ کر مخاطب کرے اسے. کیا نام ہے تمہارا؟ چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر زین نے کہا. اس بات کا رخ بدلا, وہ پہلے ہی صدمے میں تھی, اس لیے اس نے نرمی سے بات کرنا مناسب سمجھا. ظرف سرسراتے لبوں پر مدھم سی سرگوشی پر زین نے بھی ساختہ اسے دیکھا. جتنی وہ خوبصورت تھی, آواز میں بھی ایک ردھم تھی, نام بھی جیسے اس کی حسین صورت جیسا پیارا تھا. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ زن نے ایک بار پھر اسے دیکھا. وہ شخص اسے کہیں سے پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا, لیکن اسے کچھ الگ محسوس ضرور ہوا تھا. میں نے وہ ٹھہر کر بولی تو زین جھنجھلایا. مجھے لگتا ہے میرا وقت برباد ہوا, تم نے تو نکاح نامے پر بھی انگوٹھا لگایا تھا. زن نے نفی میں سر ہلایا. خیر بیڈ شیٹ چینج کرو, مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. زر کو رکھی کی بات یاد آئی. اس نے حیرت سے زین کو دیکھا, جبکہ بازو پر ابھی بھی اس کی سخت گرفت تھی. اور ہاں, یہ ساتھ ڈریسنگ روم میں جاؤ, میرے ڈریسز ہوں گے, ان میں سے کوئی اچھا سا سلیکٹ کر کے لاؤ, مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ بازو چھوڑ کر ملا تھا. زن نے بے ساختہ سانس بحال کی, ورنہ اس کی قریب رہ کر شاید وہ بے ہوشی ہو جاتی. روم میں 2 دروازے تھے, اب ڈریسنگ روم کون سا تھا ظرفشا کو سمجھنے میں دشواری ہوئی. مزید کثر ڈریس سلیکشن نے کی. سب سنیے, واش روم کی طرف بڑھتے زین کے قدم رکے. فرمائیے. وہ مڑتا اس کی جانب متوجہ ہوا. ظرفشا نے انگلیاں چٹکائی تو زین اس کی الجھن سمجھ گیا. یہ دروازہ ڈریسنگ روم کا ہے. ڈریسنگ روم سمجھتی ہو نا. وہ دوبارہ اس کی جانب آیا تو ظرفشا نے اپنے قدم پیچھے کر لیے. ستواں ناک میں چمکتا ہوا موتی روشنی میں چمکا تھا. اس لڑکی میں کچھ تو خاصیت تھی کہ زین جیسا شخص بھی بار بار متوجہ ہو رہا تھا. مجھے تو پتا نہیں کہ آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں. مجھے لگا کہ کوئی اہم مسئلہ ہوگا. ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے, شکل سے تو تم معصوم ہو, بھاگ کیسے گئی؟ زن نے بے ساختہ شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھا, جو اسی کی جانب متوجہ تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ خیر چھوڑو, اپنے ہی کچھ کہوں گا. جو ہو گیا ماضی تھا, اب تو تمہیں یہی رہنا ہے. ایسا کرو, شلوار سوٹ نکال دو, اور ہاں یہ سب ڈریسز پر جو ہے ریڈی کر کے رکھو, میں 10 منٹ میں آتا ہوں. ظرفشا کو شریر دے رہا تھا. وہ کل ہی تو اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی, لیکن وہ تو اسے ایسے حکم دے رہا تھا جیسے وہ شروع سے اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہوئی آئی ہو. وہ سوچو کہ تانے بانے میں الجھ گئی. کمرے پر ہوتی دستک پر اس نے ایک سہمی ہوئی نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی. باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی, یعنی زین ابھی بھی بات لے رہا تھا. اس کی ہدایت بھی ساتھ ہی یاد آ گئی. کمرے کا دروازہ دھڑایا گیا تو وہ کانپتی ٹانگوں سے دروازے کی جانب آئی. لاکھ کھول کر وہ پیچھے ہٹی تھی کہ سامنے چودھری کی ماں موجود تھی. زر کا سانس حلق میں اٹکا. کہرالو نگاہوں سے انہوں نے زر کو دیکھا. آگے بڑھ کر انہوں نے جھٹ اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر بھی مارے. وہ رات سے کوئلوں پر لوٹ رہی تھی اپنے خوبرو بیٹے کے لیے. ایک نیچی ذات کو گھر میں اتنی اہم حیثیت سے دیکھنا, ان کے دل میں آگ بھڑکنا جیسا تھا. مزید رہی سی قدر کی داغدار ماضی نے پوری کر دی تھی. شرم ہو یا کسی کو دیکھ کر آئی ہو. یہ تیری پسند کی شادی نہیں, اور نہ ہی تو کوئی یہاں کی من پسند بہو ہے جو تو اتنی دیر تک میرے بیٹے کے کمرے میں موجود رہے گی. زر کے گال سنسنا اٹھے تھے, جبکہ وہ مزید بالوں کو جھٹکا دیتی زدوکوب کر رہی تھی اسے. آنسو پر آنکھوں سے بے نکلا تھا. تکلیف سے وہ سسکی تھی. مجھے معاف کر دے ماں جی. زر کے لفظوں نے انہیں مزید اشتعال انگیز کیا. بکواس کرتی ہے, تیری اتنی اوقات کہ تو مجھے ماں جی بولے. انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے دور دھکیلا. یکلت وہ زمین پر سوئی. اسی دوران واش روم کا دروازہ تیزی سے کھلا تھا. قدم بوجھ کرتی ظرفشا کو دیکھ کر کئی لکیریں زین چودھری کی چوڑی پیشانی پر ابھری تھی. وہ ویسٹ ٹراؤزر میں ملوث تھا. اس کی موجودگی دیکھ کر چورائی بھی سرپٹائی تھی. زین نے ماں کو ایک نگاہ دیکھا. کندھوں سے تھام کر اس نے سپاٹ انداز سے ظرفشا کو سامنے کھڑا کیا. چہرے پر پکڑ نگاہ ڈالی. چہرے پر انگلیوں کے گہرے نشان, موٹے نین کٹوروں میں ابھرتی سرخی, اور ان میں تیرتا لبوں پر مچلتی سسکیاں. زین چودھری کے غضب کو آواز دے گئے تھے.
زین نے بےساختہ ہونٹ کے کنارے سے خون اپنی پور پر لیا. اسے کیا لیتی بے جان روح کی مانت تھی. وہ نازک سی لڑکی تھی. چودھرائن کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے اس کو توڑ پھوڑ ڈالا تھا. زین نے زر کو بےساختہ اپنے حصار میں لیا. اس حصار نے زرفشا پر جیسے چھتری تان دی. ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈے باغ میں آ گئی ہو. دل کی دھڑکن کانوں میں شور مچانے لگی. اماں میں نے کل کچھ بکواس کی تھی, شاید آپ نے سنی نہیں. کس حق سے آپ نے اس کو مت مارا ہے؟ مت بھولو یہ میری بیوی ہے. وہ سخت پن سے بولا. چودھرائن کو اس کی آنکھوں میں واضح تیش نظر آیا تھا. اپنے بیٹے کی ضد, اکڑ اور تیز طبیعت سے تو وہ خود اچھی طرح واقف تھی, لیکن اپنے بیٹے کے قریب کھڑی ایک نئی ذات کی لڑکی ان کو ناک کی طرح ڈس رہی تھی. زرفشا تم سے ان کے سار میں تھی. بالوں سے ٹپکتی بوندیں زری کے چہرے پر گری تھی. آج کے بعد اگر میری بیوی پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. وہ دھاڑ کر بولا. سر کو لے کر بیٹھ کی جا نہیں پایا. اب تو اس کل کی یا 2 ٹکی کی چھوکر کے بجائے مجھ سے بدتمیزی کرے گا. مت بھول یہ بھاگ رہی تھی اور میں تیری ماں ہوں. کل تو میں برداشت کر گئی تھی, پر آج نہیں کروں گی. اسے ابھی کے بھی اسی گھر سے نکال, ورنہ میں زہر کھا لوں گی. کون سا زہر کھاؤ گی؟ بتاؤ, میں لا کر دے دیتا ہوں. وہ تزائیہ ہنسا تھا. چودھرائن کی بولتی بےساختہ بند ہوئی. نگاہ کانپتی تھی. در پر پڑی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ زیر لب بار بار تر کر رہی تھی. جب کام کر چہرے کو دائیں بائیں موڑا تو دوسرے گالوں پر بھی سخت نشانات ابھرے تھے. اماں بہت زیادتی کر دی ہے تم نے. آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا, کیونکہ پھر مجھے جانور بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا. وہ تمہیں نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا, جبکہ صدیقہ بیگم بیٹی کے لفظوں پر سن ہوئی تھی. ڈرو مت, تمہاری غلطی کا مجھے اندازہ ہے, لیکن میں ایسی سزائیں کسی کو نہیں دیتا. فی الحال مجھ سے مت ڈرو. اس گھر میں ہی تمہارا واحد ہمدرد ہوں. اپنے ساتھ کا مان دیتا زرفشا کو سکون کی میٹھی لہر دے گیا تھا. وہ جلتے دل پر ٹھنڈی فوار سی برسی. زین کو اس کی بھیگی آنکھیں تجسس سے مسکراتی لگی. وہ گلابی سی نازک سی لڑکی حسن کا ہر پیمانہ رکھتی تھی. اس کا گلاب کے رس زین چودھری کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا. زر لجائی سی نظریں جھکا گئی, لیکن وہ زین کی بے باک اس حرکت پر حیران بھی ہوئی تھی. جبکہ چودھرائن یہ رومان پرور منظر دیکھتی بکتی جگتے باہر نکل گئی. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی ذہن چودھری جو کسی کے ظلم کی اسے نہایت دردناک سزا دیتا تھا, لیکن اب تو تہمت لگی لڑکی کو ہی سینے سے لگایا کھڑا تھا. اماں نے کافی زور سے تھپڑ مارا ہے. وہ گال سہلا رہا تھا جبکہ وہ سرخ پڑ رہی تھی. انہوں نے بالکل صحیح کیا, میں اسی قابل ہوں. وہ رو دی. اس کی ننھی ستوانات اس خلوص شخصی قربت میں سرخ ہو چکی تھی. نہیں, انہوں نے غلط کیا. وہ خماری سے بولا. بے ساختہ وہ جھکا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا. یہ ایک طرح کے اپنے مان کا ساتھ تھا. اس شخص نے اسے بھرپور عقیدت سے فراہم کیا تھا. زر کو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ شخص اس حد تک قریب آ جائے گا اور عقیدت کی محبت بھی فراہم کر دے گا. وہ تو پاؤں میں بیٹھی ٹھوکروں کی حقدار تھی. پھر اس نے کیسے اسے اپنے سر پر تاج کی طرح سجا کر اپنا عقیدت بھرا لمس دے دیا. کیفیت تو زین کو بھی اپنی ایک پل میں سمجھ نہیں آئی تھی. وہ اپنے کردار کا مضبوط شخص تھا. پھر وہ زرفشا کو نہ جانے کیسے لمس سے آشنائی عطا کر چکا تھا. ادھر چوڑی پیشانی مسر کر اسے دیکھا جو بالکل گلابی پڑ چکی تھی. تم اگر ایسی حرکت نہ کرتی تو آج حالات اور ہوتے, لیکن تمہاری طرح میں بھی مجبور ہو گیا تھا, ورنہ وہ سفیر کمینہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا, جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا. وہ بے بسی سے بولا, جبکہ زرفشا کو سمجھ نہیں آئی کہ اس شخص کو ایسا کیا خطاب دے جس سے وہ اس کی نرمی کا انعام دے سکے. وہ مجھے معاف کر دے, میں ایسا نہیں چاہتی تھی. قسم سے میں نہیں چاہتی تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نفی میں ہلا ہاتھ جوڑ بیٹھی تھی. جانتا ہوں, دیکھو میں تمہیں ابھی کہیں نہیں لے کر جا سکتا نہ, ورنہ اس زندان میں تمہیں 2 منٹ بھی نہیں رہنے دیتا. میری کچھ مجبوریاں, جو وقت رہتے تم سمجھ جاؤ گی. اس وقت مجھے سندری کے پاس جانا ہے, ورنہ وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی. تم سمجھ رہی ہو نا. انہیں جڑے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامنے زرفشا نے عتابت میں سر ہلایا, لیکن سندری کا سوچ کر وہ اندر سے بہت بے چین ہو چکی تھی. اب آرام کرو, شبیہ کے کپڑے بھجواتا ہوں. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا. میں لکی کے ہاتھ ناشتہ بھی بھجوا دوں گا. وہ نرمی سے اس کے گال تپتپاتا کپڑے لیے ڈریسنگ روم کی جانے بڑھا. وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی. نرم گالوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی, لیکن اس شخص کی نرمی بھی اسے رلا رہی تھی. وہ ہاتھ بیٹھ کے دائیں بائیں رکھے درد کو اندر ہی اندر دباتی رہی. دین فریش سا ہو کر باہر آتے تھے, ایک ہی پوزیشن میں پیتے دیکھ کر لب بھیج کر ایک وہ بال بنا کر مخصوص پرفیوم چھڑکتا. اب کالا دل کر رہا تھا کہ اچھڑتی نگاہ اس نے درد پر ڈالی, جو اب بھی رونے کا شکل جاری رکھی ہوئی تھی. دیکھو, اب تم ایسے روتی رہو گی تو میں جا نہیں پاؤں گا. رونا بند کر دو. زن نے نفی میں سر ہلا کر پلو سے آنکھیں نکلی. وہ نکارا بھرتا باہر نکل گیا. زن نے بھی ساختہ اس کی پشت کو گھورا تھا. چند پل بعد وہ کمرے میں داخل ہوا. ہاتھ میں ٹرے موجود تھی, سیاہ اور ایک گہرے سبز رنگ کا جوڑا. اس نے زر کی جانب بڑھایا. مخروطی انگلیوں والے ہاتھ, جن کی پورے گلابی تھی, اسی نرم و نازک ہاتھ سے کپڑے تھام لیے. مجھے لگتا ہے یہ سائز میں تمہیں بڑے ہوں گے. شبیہ تھوڑی بھاری سی ہے, پر تم تو دھان پان سی ہو. آخر میں مسکرا دیا تھا, جبکہ زرفشا جھپ کر رہ گئی.
ایک سوال پوچھوں؟ ذر کی زبان پھسلی تھی۔ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ نہیں، وہ نفی میں سے ہلاتی چند قدم پیچھے ہٹی۔ اچھا تب پوچھ لینا جب تمہارا ڈر ختم ہو جائے، فی الحال تم چینج کر لو۔ اور ہاں، منہ ہاتھ ہلکے سے، ہاتھ دونوں گالوں میں درد ہوگا ورنہ۔ زر نے نگاہ اٹھا کر حیرانگی سے شخص کو ایک بار پھر دیکھا۔ وہ پل پر ظرف کو حیران کر رہا تھا۔ اتنی فکر تو اس کی سگی ماں نے نہیں کی تھی جتنی وہ شخص کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس کی منچائی بھی نہیں تھی۔ حیران مت ہو، مجھے کسی کو بے جا نقصان پہنچانا پسند نہیں ہے، لیکن میرے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ ایمانداری سے چلو گی تو میں تمہاری دیانتداری کے ساتھ تمہیں تمہارا حق فراہم کروں گا۔ اگر تم نے میری امانت میں خیانت کی تو میری بددیانتی ساری عمر کے لیے تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سر سے لیجے پر زر یقلت کانپی۔ پہلی گمبھیر آواز سے جسے سماعتوں کو بھی ٹٹرا دیا تھا۔ کپڑے لے کر وہ واش روم کی جانب بھاگی۔ زین نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا ضروری سمجھا۔ موبائل پر مختلف میسیجز دیکھتا وہ مگن تھا۔ جب زر کی چوڑیوں کی خنک سنائی دی، اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تو پھر وہ نگاہ جسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ گول چوڑی سے گلے سے نظر آتی سفید چمکتی سرائی دار گردن جس میں باریک سی چین تھی، جھمکے کانوں سے جدا تھی، جبکہ چہرے پر چند بوندیں ٹھہری ہوئی تھی۔ بادامی آنکھوں سے کاجل غائب ہو چکا تھا۔ زین کو وہ آنکھیں ویران سی لگی۔ ایک پل کو دل چاہا ان آنکھوں میں پھر سے کاجل بھر دے۔ وہ نازک اندام حسینہ اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ شٹ یار، میں کیوں دیکھ رہا ہوں اتنی غور سے؟ مجھے سندری پر فوکس کرنا ہے۔ فوکس آن سندری، وہ بڑبڑاتا ہوا خود کو ملامت کرنے لگا۔ پہلے اس سفیر کا گلا دباؤں گا، کمینہ انسان، اسی کی وجہ سے یہ سارا تماشا ہوا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ مارتا ایک دم کھڑا ہوتا جبکہ زری بیوی آگے آئی تھی۔ فاصلہ سمٹ کر رہ گیا۔ یہ بڑا سا کمرہ اس شخص کی منائمی سے تنگ کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ کی تپش نے سانسوں میں ارتاش پیدا کر دیا تھا۔ وہ شاید بے باک تھا یا پھر اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ سر کو سمجھنے میں وقت لگنے والا تھا۔ سیاہ فراق میں وہ رات کی چمکتی چاندنی کی مانند لگ رہی تھی۔ ناشتہ کر لینا، 2 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ میری ساری ہدایت دھیان رکھنا، دوبارہ کمرے سے نہیں نکلنا۔ گمبھیر لہجے میں اسے باور کراتا وہ چند پل اسے دیکھ کر باہر نکلا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ زر نے سانس بھر کی، پر اس کے عام انداز پر وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں اسے خاموش نہیں بیٹھ سکتی چودھری صاحب۔ صدیقہ بیگم جلے پاؤں کی مانند چکر کاٹتی سخت تیز میں بولنی تھی۔ مخدوم چودھری نے اپنی لاڈلی بیوی کو دیکھا جن کا شانہ مزاج اور غریبوں سے شدید نفرت کرنے والی عادت بالکل اس جیسی تھی، لیکن نہ جانے بیٹا کس پر چلا گیا تھا جو غریبوں کا ہمدرد اور دوسروں کی مدد کرنے والا قد وہ ان دونوں کی اولاد لگتا ہی نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو صدیقہ، اس کا حل میں سوچ چکا ہوں۔ چودھری صاحب آپ جانتے تھے کہ میں زین کی شادی اس گاؤں میں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کوئی بھی میرے بیٹے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے تو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ کمزاد میرے بیٹے کے کمرے میں شان سے رہ رہی ہے۔ صدیقہ صرف زین کا حویلی باہر جانے کا انتظام کر رہا ہوں، ایک بار اسے جانے دو۔ سچ کو کہہ کر اس کا انتظام کر چکا ہوں، شام سے پہلے اس کا وجود حویلی میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صدیقہ نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ جوبن وہ شیطانی انداز میں مسکراتے صدیقہ بیگم کا غصہ ظاہر کر گئے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اور اب زین کے لیے میں ایسی لڑکی لاؤں گی کہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ مستقبل کے خواب سجاتی وہ مخدوم چودھری کے پاس دراز ہوئی تھی۔